دوستوں، آپ میں زیادہ تر لوگوں نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ پاکستان کا پیسہ چوری ہو کر باہر کے ملکوں میں چلا جاتا ہے، جسے بلیک منی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اکثر لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پاکستانی سیاستدان اپنی اس بلیک منی کو سوئس بینکس میں جمع کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم یہی سب ڈسکس کرنے والے ہیں، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستوں، پہلے بات کرتے ہیں سوئس بینکس کی۔ سوئس بینک دنیا کا سب سے ٹرسٹڈ بینک ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے دوران لوگوں نے اپنا تمام پیسہ سوئس بینکس میں رکھوایا تھا، اور ان دو عظیم جنگوں کے دوران بھی اس بینک نے لوگوں کا پیسہ محفوظ رکھا، اور اس پیسے نے سوئس اکانومی کی گروتھ میں بہت مدد کی۔ اسی وجہ سے لوگ اپنی بلیک منی اس بینک میں رکھواتے ہیں۔ اس بینک میں کوئی بھی شخص خفیہ طور پر بغیر نام کے اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے۔ جب کوئی اس بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے تو اسے نام کی جگہ نمبر پر اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے، یعنی جسے صرف ایک نمبر سے اپنا اکاؤنٹ ایکسس کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کا نام کسی کو بھی شو نہیں کیا جاتا۔ اللیگل پیسہ رکھنے والے لوگ اس میں بغیر اپنا نام استعمال کیے جتنا چاہے اتنا پیسہ رکھ سکتے ہیں۔ اس بینک کے لاء کے مطابق یہ کسی بھی اکاؤنٹ ہولڈر کی معلومات کسی کو بھی نہیں دیتے، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ان سے اکاؤنٹ ہولڈر کی انفارمیشن نہیں نکلوا سکتی۔ یہ دنیا کا سب سے سیکریٹ اور محفوظ بینک سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے آپ کو وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ آن لائن اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور اس میں پیسے ڈپازٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر کسی نارمل بینک میں پیسہ رکھوایا جاتا ہے تو اس پر بہت زیادہ ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کسی بھی وقت اس پیسے کی تفتیش کر کے اس پیسے کو سیل کر سکتی ہے، لیکن سوئس بینک میں نہ صرف کم ٹیکس دینا پڑتا ہے بلکہ وہاں ان پیسوں پر سود بھی دیا جاتا ہے۔ دنیا کے تقریباً سارے کرپٹ لوگ اور کرمنلز اپنا پیسہ اسی میں رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مجرموں کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ خود سوئس اکانومی کو ہے، کیونکہ وہ یہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، اور جس ملک میں جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اس کی اکانومی اتنی ہی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں، اگر کسی ملک کی گورنمنٹ بھی اپنے ملک کے کرپٹ لوگوں کا ڈیٹا سوئس بینک سے ڈپلومیٹک ریکویسٹ، انٹرپول نوٹس یا پھر ریڈ کارنر نوٹس سے مانگتی ہیں، تب بھی یہ بینک انفارمیشن لیک نہیں کرتا۔ یعنی کہ یہ بینک دنیا کے کرمنلز کے لیے بہت بڑی ڈھال ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سوئٹزرلینڈ کے 11 بینکس میں $32 ٹریلین سے بھی زیادہ آف شور پیسہ موجود ہے۔ یہ تو تھی وہ وجہ جس کی وجہ سے مجرم اپنا پیسہ سوئس بینکوں میں رکھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، کہ پاکستان کے کتنے کرپٹ لوگوں کا پیسہ سوئس بینکوں میں پڑا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کو کئی کرپٹ حکمرانوں اور مجرموں نے لوٹا ہے اور پاکستان کی اکانومی کو بری طرح ڈیمیج کیا ہے۔ دنیا کے دوسرے ممالک کے کرپٹ لوگوں کی طرح پاکستان کے مجرموں کے لیے بھی کرپشن کا پیسہ چھپانے کے لیے سوئس بینک سے بہتر جگہ نہیں ہو سکتی۔ 1998 میں آصف علی زرداری پر منی لانڈرنگ کا کیس کیا گیا تھا۔ اس نے $60 ملین کی بلیک منی سوئس بینک میں رکھی ہوئی تھی۔ یہ کیس چلتا رہا اور آخر 2003 میں زرداری پر یہ جرم ثابت ہو گیا اور اس پر $1 لاکھ کا جرمانہ سمیت رقم واپسی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے بعد 2014 میں پاکستان کے فائنانس منسٹر نے نیشنل اسمبلی میں بتایا کہ پاکستان سے $200 ارب کی رقم سوئس بینک میں بھیجی گئی ہے۔ فائنانس منسٹرز کی اس ڈاکومنٹس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستانی گورنمنٹ سوئس گورنمنٹ سے معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کے کرپٹ لوگوں نے $200 ارب یعنی پاکستانی 27,820 ارب روپے سے بھی زیادہ پیسہ پاکستان سے باہر بھیجا ہے۔ دوستوں، پاکستان کا ٹوٹل ایکسٹرنل لون اس وقت $150 ارب تھا، اور پاکستان کے $200 ارب اللیگلی سوئس بینک میں پڑے ہیں۔ اگر پاکستان کا یہ پیسہ واپس لایا جائے تو پاکستان کا پورا قرضہ ادا ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی $50 ارب کا اثاثہ بچ جائے گا۔ فائنانس منسٹر کا کہنا تھا کہ حکومت سوئس بینک سے معاہدہ کر کے پیسہ واپس لانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن شاید ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوستوں، ان سب سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو اتنی زیادہ قرضوں میں ڈبونے والے کرمنلز اور کرپٹ لوگ ہیں، ورنہ پاکستان کو کسی سے بھی قرضے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
یہ تھے سوئس بینک کے حوالے سے چند افسوسناک حقائق۔ آپ بھی اپنی رائے اس کے متعلق کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی۔ اپنا خاص خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔